فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کہکشان نیستی، آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی سے متعلق ایک مستند داستان جو کہ قلم بند کی محمد ہادی اصفہانی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 17ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 240، اور داستان بیان کریں گے مرزا جواد ملکی تبریزی، 1338 قمری 1920 عیسوی، اور داستان شروع ہو رہی ہے سورہ شمس کی آیت نمبر 7 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا۔ علی محمد اپنے حجرے میں گئے اور شیخ محمد حسین غروی اصفہانی کو مرزا جواد ملکی خط کا خط بڑے شوق سے اپنے سامنے رکھا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ رسومات بجا لانے کی جدوجہد سے صرف صرف نظر کرنے اور حقائق تک نہ پہنچنے کے بارے میں جو کچھ آپ نے لکھا اور اس مفلس سے ضروری تمہیدات کے بارے میں دریافت کیا ہے، غیر رسمی طور پر اس بندے نے جو کچھ ان عوالم کی سیر کے بارے میں سیکھا ہے اور اس کے بعض نتائج تفصیلاً آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں، نیز اس شوق کی کثرت سے کہ دوستوں کے ساتھ تمام عوالم میں ہم رنگ ہو جائیں، اور اس سیر کی بنیاد اور مغز کے بارے میں جو کچھ میں جانتا تھا بے دریغ عرض کر چکا ہوں۔ اب جو طریق میں نے سیکھا ہے اجمالی طور پر اس کا دوبارہ اظہار کر رہا ہوں۔ راہ معرفت نفس کے مطلوب طریقے کے بارے میں کہا گیا ہے، جب تک انسانی نفس اپنے عالم مثال سے عبور نہ کرے عالم عقلی تک نہیں پہنچے گا، اور جب تک عالم عقلی تک نہ پہنچا ہوا ہو اسے معرفت کی حقیقت حاصل نہیں ہوگی اور اپنا مطلوب نہیں پا سکے گا۔ لہٰذا مرحوم و مغفور جزا اللہ عنا خیر الجزائے المعلمین اس مقصد تک پہنچنے کے لیے فرماتے تھے کہ انسان معمول سے کچھ زیادہ اپنا کھانا اور سونا کم کرے تاکہ اس کا حیوانی پہلو کمتر ہو اور روحانیت قوی ہو۔ اس کا میزان وہ یہ بتاتے تھے کہ پہلی بات تو یہ کہ انسان دن رات میں 2 مرتبہ سے زیادہ نہ کھانا کھائے بلکہ کھانوں کے درمیان کچھ اور نہ کھائے۔ دوسرے یہ کہ جب بھی کھانا کھائے مثلاً بھوک لگنے کے 1 گھنٹے بعد کھائے اور پیٹ بھر کر نہ کھائے۔ یہ تھا غذا کی مقدار کے بارے میں۔ جہاں تک کیفیت کا تعلق ہے تو اس کے معروف آداب کے علاوہ گوشت زیادہ نہ کھائے، اور اس طرح کہ دن رات دونوں میں نہ کھائے۔ ہر ہفتے دونوں کو 2-3 مرتبہ ترک کرے، یعنی دن اور رات دونوں میں، اور اگر ہو سکے تو لذت کے لیے نہ کھائے۔ ہرگز خشک میوے کھانے کی عادت نہ رکھے۔ اگر اس کا نفس ان کا زیادہ مطالبہ کرے تو استخارہ کر لے۔ اگر ممکن ہو تو ہر ماہ کے مخصوص 3 روزے ترک نہ کرے۔ کم سونے کے حوالے سے وہ فرماتے تھے کہ دن اور رات میں زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے سوئے۔ جہاں تک ممکن ہو ذکر و فکر کو ترک نہ کرے کہ یہ آسمان معرفت میں سیر کے 2 پر ہیں۔ ذکر میں اہم سفارش صبح و شام کے اذکار ہیں جو روایات میں وارد ہوئے ہیں۔ ان میں زیادہ اہم نیز منتخب تعقیبات، صلوات اور زیادہ بہتر سوتے وقت کا ذکر جو کہ روایات میں نقل ہوا ہے۔ خاص طور پر باطہارت ذکر کرتے ہوئے سونا شروع کرے۔ رات جاگنے کے بارے میں فرماتے تھے سردیوں کے موسم میں 3 گھنٹے اور گرمیوں میں 1.5 گھنٹہ، اور فرماتے تھے کہ شب و روز سجدے میں ذکر یونسیہ کی پابندی ترک نہ ہونے پائے۔ یہ ذکر جتنا زیادہ ہو
اسی کا اثر اس قدر زیادہ ہوگا، کم سے کم بھی 400 مرتبہ، جس کا میں نے بہت اثر دیکھا ہے۔ میں نے خود بھی تجربہ کیا ہے اور چند دیگر افراد بھی یہ تجربہ رکھتے ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن پڑھا جائے اور اسے حضرت ختمی مرتبہ صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کریں۔ مبتدی کے لیے تفکر کے بارے میں فرماتے تھے کہ موت کے بارے میں غور و فکر کرو، یہاں تک کہ اس کی حالت سے سمجھ جاتے کہ ان مراتب کی پابندی سے وہ الجھن میں مبتلا ہو کر کسی حد تک استعداد کا حامل ہو گیا ہے، تو اس کو عالم خیال کی جانب متوجہ کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ خود اس کی جانب متوجہ ہو جاتا۔ چند دنوں تک روز و شب اسی بارے میں غور و فکر کرے تاکہ سمجھے کہ وہ جو بھی سوچتا اور دیکھتا ہے خود ہی ہے اور خود سے باہر نہیں ہے۔ اگر ایسا ملکہ کر لیتا تو خود کو عالم مثال میں دیکھتا، یعنی اپنے عالم مثال کی حقیقت کو سمجھنے لگتا اور اس معنی کو ملکہ اپنی ذات میں پختہ بنا لیتا۔ پھر وہ فرماتے تھے کہ اسے چاہیے کہ اپنی سوچ بدلے اور تمام صورتوں اور موہمات کو محو کر دے، نیز عدم کے بارے میں غور و فکر کرے، اور اگر انسان اسے ملکہ بنا لے تو سلطان معرفت کی تجلی بن سکتا ہے، یعنی اپنی حقیقت کی تجلی کو نورانیت اور صورت واحد کے بغیر اور بہترین انداز میں پالے۔ اگر جذبے کی حالت میں دیکھے تو بہتر ہے، جب اسے اعلی عوالم تک ترقی کا راستہ مل جائے تو جتنی بھی سیر کرے اس کا اثر حاضر پائے گا۔ ان عوالم کی ترتیب کے حوالے سے کہ انسان عوالم طبیعت سے پہلے عالم مثال تک ترقی حاصل کرے، پھر عالم ارواح اور انوار حقیقت تک پہنچے۔ البتہ اس کے علمی براہین کو آپ بہتر جانتے ہیں۔ یہ عجیب ہے کہ ان مراتب کے بارے میں صراحت سے نیمہ شعبان، جو کہ مراسلات کی رسائی کی ساتھ ہے، کی دعا کے سجدے میں بیان کیا گیا ہے کہ میری سیاہی، میرے خیال اور میری سفیدی نے تجھے سجدہ کیا۔ اصل معرفت اس وقت ہے جب تینوں فانی ہو جائیں، کیونکہ حقیقت سجدہ فنا سے عبارت ہے کہ نفس کے تمام مراتب کی فنا کے ساتھ ہی بقا باللہ حاصل ہوتی ہے۔ رزقنا اللہ و جمیع اخواننا بحمد و آلہ الطاہرین۔ بہرحال الحمدللہ ایک حد تک دعا گو بھائیوں کے عوالم سے بے بہرا نہیں ہوں، اور آپ کے وجود شریف اور تمام بھائیوں کے لیے دعا کو اپنا ورد شبانہ قرار دیا ہے۔ عالم مثال میں تفکر کی تکمیل کی حد جس کے بعد صورت محو ہو جاتی ہے، یہ ہے کہ وہ خود بخود متوجہ ہو کر مطلب کی حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، یا اس قدر غور و فکر کرے کہ بات علمیت یعنی علم حصولی سے گزر کر حقیقت عیاں ہو جائے۔ اس وقت موہومات کو محو کر کے عدم کے بارے میں غور و فکر کرے، یہاں تک کہ اس طرف سے حقیقت خود تجلی کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواد ملکی تبریزی۔ صفحہ نمبر ہے 243 اور داستان بیان کریں گے مرزا ابراہیم عرب، 1342 قمری 1924 عیسوی، اور داستان شروع ہو رہی ہے سورہ نور کی آیت نمبر 37 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ آخرکار نزدیک تر آ گئے، وہ عصا ٹیکتے ہوئے مسجد کوفہ سے صحلہ کی جانب چل رہے تھے۔ میں کھجور کے درخت کے تلے منتظر رہا کہ وہ وہاں تک پہنچ جائیں۔ میں درخت کے سائے میں ان کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے وہ واقعہ یاد آیا جب مجھے اس درخت تلے کھینچ لایا تھا اور ایک عجیب داستان کی صورت میں میری نظروں میں گھوم رہا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے کافور کی خوشبو کی عادت ہو گئی تھی۔ میں نے بوڑھے شخص کے چہرے پر نظر ڈالی جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ مالدار عرب قبائل سے تعلق رکھتا تھا اور اپنے قبیلے میں شان و شوکت کا حامل تھا۔ اب وہ گوناگوں کی مانند، جبکہ اس کے ہونٹ کے کنارے سے خون بہہ رہا تھا، اپنی بے رونق آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا
اور اس کا جسم گھما کر چہرہ غسال خانے کے پتھر پر ٹکایا اور بالٹی بھر پانی اس کے سر پر انڈیل دیا۔ وہ پشت کے بل زمین پر گرا تھا اور فوراً ہی مر گیا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ اس کے زخم دھوئے، تب کہیں اس کا خون رکا۔ اس کے پیروں کے گرد لپٹی لنگی کو جو کھل رہی تھی مضبوط کیا اور اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالی۔ حسرت و پشیمانی کی فریاد اس کی بے روح پتلیوں میں دیکھی جا سکتی تھی۔ کافور اور بیری کا پانی اٹھایا اور دوبارہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اسے دوسری طرف گھما دیا۔ دوسری جانب اس کی صورت غسال خانے کے پتھر سے زور سے ٹکرائی اور اسے معمولی چوٹ آئی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میت کے بدن کی یوں بے حرمتی کروں، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ وہ اس قدر موٹا اور بڑے پیٹ والا تھا کہ جہاں سے بھی اسے گھماتے گویا بھاری وزن اپنی جگہ سے ہلایا ہو۔ لیکن سب کے باوجود مجھے ایک چیز میں بہت مزہ آیا، جبکہ دوبارہ اس کے ہونٹوں کے کنارے سے خون اور جھاگ جاری ہو گیا تھا اور مجھے اس معائنے کی حقیقت کی جانب متوجہ کر رہا تھا جو میں نے روایات میں دیکھی تھی کہ بندہ غسال کے ہاتھوں میں موجود مردے کی مانند ہے، اسے جس سمت چاہے گھما دے۔ میں نے ایک نگاہ برابر موجود دوسرے پتھر کے تختوں پر ڈالی اور دوسرے غسالوں کو دیکھا جو بڑی شدت سے بیچارے مردوں کو، جو کہ خود سے ہلنے کے قابل نہیں تھے، الٹ پلٹ رہے تھے۔ یہ سب لوگ اپنی زندگی میں اہم، محترم اور صاحب منصب افراد تھے، لیکن وہاں غسالوں کے ہاتھوں میں مالدار، فقیر، پیر اور جوان، خوبصورت و بدصورت، پڑھے لکھے اور ان پڑھ میں کوئی فرق نہیں تھا۔ مردہ تسلیم محض تھا اور ہم جیسا چاہتے بغیر کسی اعتراض کے وہ صورت اختیار کر لیتا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو بھی خدائے متعال کی عبودیت اور معرفت تک پہنچنا چاہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسال کے ہاتھوں میں موجود مردے کی مانند خود سے کوئی ارادہ نہ رکھتا ہو۔ اس کی جلد کے نیچے رگوں کے کھل جانے سے جسم پر جو نیل پڑ گئے تھے، ان پر چند بالٹی پانی ڈالی اور غسل مکمل کر دیا۔ حقیقت روح کیا تھی کہ جسم سے دور ہونے کے فوراً بعد بدن اس طرح بکھر جاتا ہے اور اگر آپ دیر کریں تو اس کی بدبو سارے عالم میں پھیل جاتی ہے، گویا بدن روح کے دم سے قائم ہے، اور اگر روح بدن کو چھوڑ دے تو وہ بکھر جاتا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ پیر پکڑے اور اس کی ٹیڑھی میڑھی مونچھوں کو دیکھتے ہوئے بڑی مشکل سے اس تخت پر لٹایا جسے کفن پہنانے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ میں نے اعوذ باللہ پڑھی، اپنی سوچ میں ڈوب گیا۔ آخر میں نے مردوں کو غسل دینا کیوں شروع کیا تھا؟ میں مرزا ابراہیم عرب کاظمین میں مقیم اہم مالدار عرب قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن ہمیشہ ان عوامل سے رابطے کا پیاسا تھا جن سے عام لوگ بے خبر تھے۔ لوگوں کی زندگی عارضی اور زود گزر لذتوں میں خلاصہ ہوتی تھی کہ غسال خانے کے پتھر پر آ کر ان کے چہروں سے آرزوؤں کی آہ پشیمانی زیادہ ہویدا ہوتی تھی۔ میں اپنی جگہ بیٹھ کر دوسری میت کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے یہ کام اس لیے منتخب کیا تھا کہ اپنے سرکش اور خواہشوں بھرے نفس کا گلا اندر ہی گھونٹ دوں۔ میں چاہتا تھا کہ اسے آگ لگا دوں اور نابود کر دوں، لیکن اس کے لیے جتنی بھی کوشش کرتا کمتر کامیابی حاصل ہوتی۔ انواع اور اقسام کی ریاضتوں اور عبادتوں کے باوجود جتنا بھی آگے بڑھتا، بزرگواری، خود پسندی اور خود غرضی کا احساس میرے نفس کی گہرائیوں میں مزید پھولتا جاتا۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ غسال بن جاؤں تاکہ موت کی یاد سے اسے توڑ ڈالوں۔ یہ میرے لیے مفید تھا، لیکن اس کی بنا پر میرے اندر موجود میں اور انانیت پہلے سے زیادہ قوی ہو گئی۔ گویا میں نے بنیاد ہی ٹیڑھی رکھی تھی، کیونکہ جتنی بھی بلند ہوتی اس کی کجی میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ ان ریاضتوں اور میتوں کو نہلانے کا نتیجہ عوامل غیبی کی ان پرتوں سے رابطہ تھا، یہاں تک کہ جب بھی کوئی ارادہ کرتا جلد ہی وہ پورا ہو جاتا تھا۔ میں کسی سے ملنے کا ارادہ کرتا تو وہ خود میرے پاس آ جاتا، میں کسی سے جھکنے اور احترام کی خواہش رکھتا تو وہ خود میرے سامنے اپنا سر تسلیم میں جھکا دیتا۔ مجھے چائے کی طلب ہوتی تو اگر سڑکوں کے درمیان بھی ہوتا تو کوئی آ جاتا جو کسی بہانے سے چائے کا گلاس مجھے تھما دیتا۔ جب مجھے بھوک لگتی تو کوئی خاص چیز کھانے کو دل چاہتا
تو میں جہاں بھی ہوتا اس کے اسباب فراہم ہو جاتے۔ مجھے پیسوں کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے کوئی چیز خریدنے کی ضرورت ہوتی تاکہ اس سے استفادہ کروں تو پیسوں کے بغیر میرے ارادے سے وہ میرے راستے میں آ کر خود کو میرے اختیار میں دے دیتی۔ اسی لیے میں نے آہستہ آہستہ مردے نہلانا شروع کر دیے۔ مردے نہلانا چھوڑ دیے۔ اس قدرت کو اپنا وتیرہ بنایا اور کسی کو بھی اس بارے میں آگاہ نہیں کیا، یہاں تک کہ اس توانائی کو گنوا دینے کے ڈر سے میں نے شادی نہیں کی اور اپنی بہن اور والدہ کے ساتھ اسی صورت میں زندگی بسر کرتا رہا۔ اگر وہ مجھ سے کچھ چاہتے تو کم ترین مدت میں اس کے سب اسباب فراہم ہو جاتے، لیکن کچھ عرصے بعد مجھے ہوش آیا، کیا اس قسم کی زندگی خدائے متعال کی بندگی سے کوئی نسبت رکھتی ہے؟ وہ سوالات جو شب و روز میرے تمام خلیوں میں اضطراب پیدا کیے رہتے اور جنہوں نے مجھے بیچارہ کر دیا تھا۔ میں کہاں جا سکتا تھا؟ کس سے پوچھ سکتا تھا؟ میں نے موسیٰ بن جعفر جو وجود الائمہ علیہ السلام کی پناہ حاصل کی۔ کیا شافعی نے نہیں کہا تھا کہ موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی زیارت مجرب تریاق ہے؟ میرے غم کا مرہم وہاں اور اس مقام سے توسل میں تھا۔ اس طرح کی زندگی گزارنے کے بعد میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ میری رہنمائی فرمائیں کہ آخرکار میں نے اپنے اندر ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی کہ تمہارا مطلوب نجف اشرف میں ایک سید کے پاس ہے جن کا نام سید علی قاضی ہے۔ میں در بدر اور بیچارہ نجف اشرف روانہ ہوا اور ان کے بارے میں لوگوں سے دریافت کیا۔ کوئی انہیں نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ ایک کوئلہ فروش کو شارع توسی کے شروع میں پایا اور اس سے قاضی کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ 20 سال سے زیادہ ہوئے سید علی اس کے دوست ہیں۔ اس نے محلہ اشراق میں ہندی مدرسے کی جانب اشارہ کیا اور کہا، چونکہ اہل خانہ کی تعداد زیادہ ہے، وہ دن میں اور کبھی رات کو عبادت اور محدود طلباء جو انہیں جانتے ہیں ان کے ساتھ نشست کے لیے مدرسے کے ایک چھوٹے سے حجرے میں جاتے ہیں۔ میں ان تک پہنچ جانے سے بہت خوش تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ ایسا عالم بزرگ مشہور کیوں نہیں ہے۔ چونکہ میں مشکل پسند تھا اور آسانی سے کسی کی برتری قبول نہیں کرتا تھا، یہ فیصلہ کیا کہ پہلے ان پر نظر رکھوں۔ میں نے کوئلہ فروش کا شکریہ ادا کیا اور دوبارہ امیر المومنین علیہ السلام کو سلام کیا اور ان سے چاہا کہ اس کام میں میری مدد فرمائیں۔ میں شارع توسی سے ہوتا ہوا محلہ اشراق میں داخل ہوا اور پوچھنے پر بآسانی ہندی مدرسے تک پہنچ گیا۔ چونکہ مدرسہ قوام سے ملا ہوا تھا، اندر داخل ہوا تو میری نظر ایک طالب علم پر پڑی۔ سلام کیا اور پوچھا، کیا آپ سید علی قاضی کو جانتے ہیں؟ طالب علم نے جواب دیا، میں اس مدرسے میں نہیں رہتا ہوں اور انہیں نہیں جانتا، لیکن اپنے ہاتھ سے تقریباً 30 سالہ ایک طالب علم کی جانب اشارہ کیا جو مدرسے کے بیچ حوض سے وضو کرنے میں مصروف تھا اور کہا، شیخ علی قسام سے پوچھو، وہ اس مدرسے میں ہیں اور یہاں کی بعض ذمہ داریاں اسی کے پاس ہیں۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور شیخ علی قسام کی جانب بڑھ گیا۔ چونکہ میرے کام ہمیشہ آسانی سے ہو جاتے تھے، جب میں ان کے قریب پہنچا تو حوض کا گدلا پانی اپنے بائیں ہاتھ میں ڈالتے ہوئے اس نے مجھے دیکھا اور کہا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ میں سید علی قاضی کو تلاش کر رہا ہوں۔ اس نے اپنے سر سے مدرسے کے کونے میں موجود ایک حجرے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، وہ اس حجرے میں چند لوگوں کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا یہ طالب علم بھی ان سے رابطے میں ہے یا نہیں، اسی لیے کہا کہ کیا آپ ان کی مجلس میں نہیں جائیں گے؟ کیا میں جا سکتا ہوں؟ اس نے سر پر مسح کرتے ہوئے کہا، یہ لوگ ایرانی ہیں اور مجھے فارسی نہیں آتی، لیکن آپ جا سکتے ہیں۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی جس سے معنویت کے آثار ہویدا تھے اور کہا، آپ کا بہت شکریہ، کوئی بات نہیں، میرا فرض تھا۔ میں نے اپنا سر شکریہ کے طور پر ہلایا اور اس سے جدا ہو کر مدرسے کے گوشے میں موجود چھوٹے سے حجرے کی جانب چلا گیا۔ حجرے کا دروازہ کچھ کھلا ہوا تھا اور اس کی جھرری سے وہ سید سیاہ آنکھوں میں کتھئی عبا اپنے شانوں پر ڈالے اور الجھی ہوئی مہندی لگی داڑھی کے ساتھ نمایاں جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے، گویا وہ روایات اپنی یادداشت سے پڑھ رہے تھے اور الفاظ کی ادائیگی میں بہت دقت سے کام لے رہے تھے۔
اگرچہ شیخ قسام نے کہا تھا کہ وہ ایرانی ہے، لیکن گویا عربوں سے زیادہ عربی پر مسلط تھے اور ان کے لہجے سے کوئی ان کے ایرانی ہونے کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ میں نے اپنا سر کچھ آگے بڑھایا تاکہ حجرے کی کھڑکی سے دیکھ سکوں کہ ان کے سامنے کون لوگ بیٹھے ہیں۔ ایک سید جن کی عمر تقریباً 40 سال تھی، ایک جوان شیخ جس نے قاضی کی آنکھوں میں نظریں جمائی ہوئی تھی، ایک اور جوان جس کے رخسار کچھ سرخ تھے اور اس کے ہاتھوں پر گٹھے پڑے ہوئے تھے، اس کے علاوہ 2-3 طلباء جو مجلس کے آخر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ قاضی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے ایسی آواز میں جو دل کی گہرائیوں میں اتر رہی تھی کہا، یہ حدیث عنوان بصری عجیب پرمغز حدیث ہے۔ اس حدیث کو لکھ کر اپنی جیب میں رکھ لیں اور ہفتے میں 2 یا 3 بار اس کا مطالعہ کریں۔ امام صادق علیہ السلام اس حدیث کے تسلسل میں فرماتے ہیں کہ خدا تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے انسان کو اور کیا چاہیے؟ صادق آل محمد علیہ السلام سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے؟ اور وہ جو صاحب ولایت ہیں، ان سے زیادہ کون ان امور پر احاطہ اور غلبہ رکھتا ہے؟ ہفتے بھر میں اسے بار بار پڑھنے کو خود پر لازمی قرار دے دیجیے۔ میں نے سوچا کہ یقیناً یہ کام انجام دوں گا۔ بلا وجہ میری رہنمائی ان کی جانب نہیں کی گئی تھی۔ جس کی تعلیمات کی جڑیں اہل بیت علیہ السلام کے کلمات میں پائی جاتی ہوں، یہ شائستگی رکھتا تھا کہ اس کے سامنے زانو تہ کیے جائیں اور اس کی اطاعت کی جائے۔ اگرچہ میں اندر داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن لوگوں کو اپنے دل کا راستہ دکھانے میں وسوسہ آڑے آیا کہ اندر جاؤں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مزید ان کی باتیں سنوں اور کچھ دن ان کے پیچھے جاؤں اور دیکھوں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ روایت کے اس حصے میں عنوان بصری امام علیہ السلام سے حقیقت عبودیت کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے وجود میں عبودیت محقق ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ خدائے تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اس کے لیے قرار دیا ہے اسے کبھی بھی اپنی ملکیت نہ سمجھے۔ ہماری ملکیت ہمارے اثاثوں میں نہیں ہے، یہ ملکیتیں اعتباری ہے۔ مالک کل خدائے تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب ہماری یہ دارائی ممکن ہے مالی علمی مقام پر مبنی یا کبھی کرامات پر مشتمل ہو یا جو سالکان اللہ کو نصیب ہوتی ہے، لیکن کیا وہ میرا مال ہے جو میں اسے اپنی ملکیت سمجھوں؟ جو بھی ہے اور جو کچھ اس کا مال ہے، اور میں یہ حق نہیں رکھتا ہوں کہ خود کو اس کا مالک سمجھوں۔ لہٰذا قیامت کے موقع پر دوسری سور ہو کے جانے کے بعد تمام موجودات اور انہیں تشخص دینے والی حدود عدم سے دوچار ہو جائیں گی اور پھر واپس آئیں گی۔ خلق اللہ کی روح کے کانوں پر حق تعالیٰ کی ندا تنین انداز میں ہوگی، لمن الملک اليوم، اور اس کی ملکیت کسی کو بھی بولنے نہیں دے گی، اور خود اس کے جواب میں تمام وجود میں ندا دے گا کہ للہ الواحد القہار، حتیٰ کہ وہ زبان و کان جو انتخاب کرتا تھا کہ کیا سنے اب کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اور سب خدائے قادر متعال کی ملکیت کی تجلی کے آگے سراپا تسلیم ہے۔ ان سے یہ الفاظ صادر ہو رہے تھے اور جیسے میرے بدن کا ایک ایک بند لرز رہا تھا۔ میں سوچ میں ڈوب گیا کہ خداوند نے جو مجھے یہ نفسانی قدرت عطا فرمائی ہے، میں نے اس سے کیا کیا؟ کیا میں نے اسے اپنی ملکیت سمجھا یا نہیں؟ وہیں میں سمجھ گیا کہ میرے وجود کا کام کس حد تک بگڑا ہوا ہے۔ قاضی کچھ دیر خاموش رہے۔ ان کے جلالی نفس کے آثار ان کے شاگردوں کی نگاہوں کے طریقے سے ہویدا تھے، جبکہ ان کی پتلیاں ان کی ہیبت سے تنگ ہو چکی تھیں۔ انہوں نے لا حول ولا قوت کہا اور کچھ دیر بعد اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ میں حجرے سے دور ہوا اور دیکھا کہ وہ عصا ٹیکتے ہوئے حجرے سے باہر نکل کر مدرسے کے دروازے کی سمت جا رہے ہیں، گویا ان کے سننے والے رعب، سکوت اور توجہ میں ڈوب گئے تھے۔ میں بھی جس کے قلب کی شریانیں ارتعاش کی حالت میں تھی، سکون سے ان کے پیچھے چل پڑا۔ وہ چلتے گئے اور میں بھی ان کے پیچھے چلتا رہا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ در کوفے کی جانب جا رہے ہیں اور کوفے یا سہلا جانا چاہتے ہیں۔ پھر وہ ایک ٹانگے پر سوار ہوئے، میں بھی ان کے پیچھے چلا اور کوچوان سے کہا کہ ان کے پیچھے چلے۔ 15 منٹ بعد ہم مسجد کوفہ پہنچے۔
وہ مقام جس کا نام سن کر انسان کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، دوران ظہور حضرت ولی اصغر علیہ السلام کی حکمرانی کا مقام اور آپ کی الہی حکومت میں مسلح اور حکومتی اور عدالتی فیصلوں کی جگہ، وہ عظیم مقام جس کی خداوند نے قرآن حکیم میں طور سینین کے عنوان سے قسم کھائی ہے، امیر المومنین علیہ السلام کے عدالتی فیصلوں کی جگہ، آپ کی محراب مسلح ور شہادت کا مقام، مسلم بن عقیل کا مدفن، وہ مقام کہ جب امام سجاد علیہ السلام مدینے سے تشریف لائے تو وہاں 2 رکعت نماز پڑھی اور واپس تشریف لے گئے، اور وہ مسجد جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا تھا کہ وہاں جو غم زدہ بھی نماز پڑھے گا وہ اپنے غم برطرف ہونے پر حق تعالیٰ کے لطف کا حقدار قرار پائے گا، وہ تانگے سے اترے اور مسجد میں داخل ہو گئے۔ میں ان کے پیچھے گیا۔ کوفے کے ظہر کی گرمی نے مجھے پسینے میں شرابور کر دیا تھا اور میرا دشدشا بھیگ گیا تھا، شاید کرتے کو کہتے ہوں یا وہاں کے جو مقامی لباس ہوتا ہے اس کو۔ وہ مسجد میں گئے اور ظہرین کی نماز پڑھنی شروع کی۔ میں بھی ایک طرف گیا تاکہ وضو تازہ کر لوں، لیکن میں نے دیکھا کہ مسجد کے بیچ جو ایک بڑا سا گڑھا تھا جہاں کافی عرصے سے کوڑا کرکٹ جمع ہو رہا تھا، اب اس کی مرمت کر دی گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کمرہ بنا دیا گیا تھا۔ میں نے بیت التشت اور امیر المومنین علیہ السلام کے عدالتی فیصلوں کے مقام کے قریب دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ایک سرداب کے تازہ تعمیر شدہ دروازے کو صاف کر رہے ہیں۔ ایک مزدور جس نے ہاتھ میں کدال پکڑی ہوئی ہے آواز لگائی، حاجی جاسم اسم۔ تقریباً 50 سالہ ایک شخص نزدیک آیا اور کہا، کیا کام مکمل ہو گیا ہے؟ جی جناب، الحمدللہ۔ سید آقا بھی آج تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ وہ نماز کے بعد آئیں گے اور سرداب کا معائنہ کریں گے۔ مجھے کچھ تجسس ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ میری نظر سرداب کے اوپر پڑی جسے مرمت شدہ گڑھے کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ وہاں ایک بوڑھا تھا جس پر لکھا ہوا تھا، یہ عمارت سید علی آقا قاضی کی ہمت اور مدد سے بنائی گئی ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، یوں لگتا تھا کہ جیسے انہوں نے اس گڑھے کی تعمیر کا حکم دیا ہے تاکہ خلق اللہ جو یہاں آتے ہیں وہ کسی مشکل میں نہ پڑیں۔ میں نے اپنی نماز پڑھی اور سید علی قاضی کو دیکھا جو نماز کے بعد مسلم بن عقیل کی زیارت اور اس کے بعد ہانی بن عروہ اور پھر مسجد کے درمیان اور بیت التشت کے جانب حرکت کر رہے ہیں۔ میں نے کچھ فاصلہ اختیار کیا اور دور سے دیکھا قاضی آگے آئے اور وہ شخص جس کا نام شاید حاجی جاسم اسم تھا اسے گلے لگایا، اور جو مزدور وہاں کھڑے تھے انہیں دیکھ کر کہا، خدائے قوت الحمدللہ، آپ کے ہاتھوں اس گڑھے کی مرمت ہو گئی اور انشاءاللہ آئندہ زوار کو کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ حاج جاسم نے کہا، آقا آپ کی محبت اور پیکری نے تھی اور نذرات تھیں جو آپ اہل تبریز کے ہاتھوں یہاں خرچ ہوئیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا حاجی قاسم، یہ خداوند کا ارادہ تھا اور آپ اور ان بزرگواروں کی مدد، شیعہ مرقدوں اور مزاروں کی مرمت ان ذمہ داریوں میں سے ہے جنہیں ضرور ادا کیا جانا چاہیے۔ خدا توفیق عطا فرمائے کہ سب مزار مکمل طور پر مرمت کر دیے جائیں۔ سب مزدور اور 1-2 لوگ جو مستری دکھائی دیتے تھے انہوں نے اپنے سر ہلائے اور آقا نے ایک مرتبہ پھر ان کا شکریہ ادا کیا۔ وہ سرداب کے دروازے کی طرف آئے اور گھومے، لیکن اچانک اپنی جگہ رک گئے۔ ان کی آنکھیں ایک جگہ جم گئی تھیں۔ انہوں نے غضب کے عالم میں سرداب کے دروازے کے اوپر نصب بورڈ کو دیکھا اور غصے سے کہا، حاج جاسم یہ کیا ہے جو آپ نے یہاں لکھا ہوا ہے؟ حاج جاسم جس نے اپنی سانس سینے میں روک رکھی تھی کہا، آقا آپ کی زحمتوں اور پیگیری کا ایک مختصر شکریہ ہے۔ لیکن اس بات سے آقا کے چہرے پر موجود غصہ بڑھ گیا اور تیزی سے ادھر ادھر دیکھنے لگے، یہاں تک کہ انہیں ایک مزدور کے ہاتھ میں کدال دکھائی دی۔ انہوں نے اپنی ابا زور سے سمیٹی اور اس مزدور کی جانب گئے اور کدال اس سے لی اور سرداب کے دروازے تک گئے۔ کدال کی تیز نوک سے کئی مرتبہ بورڈ کے بیچ میں زور سے ضرب لگائی اور ٹائل توڑ دیے۔ میں وحشت زدہ ہو گیا تھا۔ میری ایک نظر ان پر اور دوسری مزدوروں پر تھی جو بری طرح سہم گئے تھے۔ جب ٹائلیں مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ گئیں
اور انہوں نے اپنا کام کا اثر مٹا دیا تو گویا ان کے وجود میں دوبارہ روح پھونک دی گئی تھی۔ ان کے چہرے پر سکون چھا گیا اور اپنے لبوں پر موجود مسکراہٹ کے ساتھ اپنی جگہ واپس آ گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر مجھے اپنے دل سے آواز سنائی دے رہی تھی، ابراہیم، النفس ہیا صنم الاکبر، نفس بڑا بت ہے، تم اپنے وجود کے بت پر کدال کیوں نہیں چلاتے ہو؟ وہ جھکے اور زمین پر موجود کچھ چونا اور پانی آپس میں ملایا اور اسے ٹائلوں کی جگہ پوت دیا اور ہنستے ہوئے حاجی اسم کو دیکھ کر کہا، اب ٹھیک ہے حاجی؟ حاجی اسم نے بھی جو ڈرا ہوا تھا کہا، جی سید آقا، جو کچھ آپ کو منظور۔ کچھ دیر بعد وہ مجمع سے دور ہوئے، نماز میں مشغول ہو گئے اور مسجد کوفہ کے اعمال بجا لائے۔ میں اس تمام مدت اس مرد کی روح کے دریائے عظمت میں غرق رہا تھا۔ انہوں نے وہ بات بھی قبول نہیں کی جو کہ لوگوں میں عام تھی۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا نام کہیں دکھائی دے جائے۔ جب ان کی عبادتیں ختم ہوئیں تو وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور مسجد سے باہر نکلنے کا قصد کیا۔ میں نے دیکھا کہ اس قدر عبادتوں کے بعد اب وہ پیدل مسجد سہلا جانا چاہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ وہ کسی چیز کی طلب میں ہیں جو اس طرح کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے کچھ فاصلہ اختیار کیا اور کچھ آگے شط فرات کے نزدیک اور کوفہ اور سہلا کے درمیان خوفناک راستے کے آغاز میں کھڑا ہو گیا۔ میں کھجور کے درخت کے نیچے ان کا انتظار کرنے لگا۔ میں آب فرات کو دیکھتے ہوئے اپنے افکار میں غرق تھا کہ اپنے حواس میں آ گیا۔ وہ عصا ٹیکتے ہوئے مجھ سے نزدیک آ گئے تھے۔ میں کھجور کے سائے سے نکل آیا، کچھ ان کی سمت بڑھا اور اپنی عجیب و غریب آنکھوں سے میرا جائزہ لے رہے تھے کہ میں نے کہا، السلام علیکم آقا سید۔ کچھ ٹھہر کر انہوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ ہمارے درمیان موت کی خاموشی چھا گئی۔ میں نے پیاس سے خشک ہونے والی اپنی زبان ہلائی اور کہا، آقا، میری آپ سے ایک درخواست تھی۔ محبت بھرا جواب ملا، میں آپ کی خدمت میں ہوں۔ میں نے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، میں سہلا کی طرف جا رہا ہوں، اگر آپ کا راستہ بھی وہی ہے تو تشریف لائیے۔ آقا، میرا راستہ وہی ہے جہاں آپ تشریف لے جائیں۔ ذرا ہنسے اور کہا، پس آپ جہنم تک پہنچ جائیں گے۔ ان کی شوخ طبعی پر میرا دل باغ باغ ہو گیا اور کہا، اگر آپ کے ساتھ جہنم میں رہنا ہوا تو وہاں اچھا ہے کہ آؤں گا۔ اپنے مہندی لگے ہاتھوں سے میرا بازو تھاما اور مجھے مسجد سہلا کی جانب گھما کر کہا، بس چلو چلتے ہیں، میں آپ کی مہربانی کا بہت مشکور ہوں۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ میں سہلا اور کوفہ کے درمیان نخلستانوں شط فرات کے کنارے ایک پتلی سڑک پر ایک مرد کے ساتھ چل رہا تھا جس نے میری زندگی مکمل طور پر بدل دی۔ کچھ دیر بعد میں نے کہا، سید آقا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے دستور عمل حاصل کر لوں۔ چھت پر ہوا چلنے اور ان کے عصا کی زمین پر رگڑ کھانے کی آوازیں میرے کانوں میں رس گھول رہی تھیں۔ انہوں نے کہا، منزل مقصود تک پہنچنا امیر المومنین علیہ السلام کا کام ہے۔ منزل مقصود تک پہنچانا امیر المومنین علیہ السلام کا کام ہے۔ میں نے کچھ اکڑ کر کہا، آقا، آپ مجھ سے دستور عمل دیجیے اور اجازت دیجیے کہ میں آپ کی شاگردوں کے درمیان نہ آؤں۔ مجھے لگا کہ آپ کے شاگرد کامل ہیں اور کام نہیں، آپ کے شاگرد کاہل ہیں اور کام نہیں کرتے۔ میرے چہرے پر معنی خیز نگاہ ڈالی اور کہا، آپ بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میں مرزا ابراہیم عرب ہوں اور کاظمین سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کاظمین کا نام سنتے ہی آنسوؤں کی شفاف تہ ان کی آنکھوں میں جمع ہو گئی اور کہا، اہلاً و سہلاً، اس حقیر کا سلام موسیٰ بن جعفر اور جواد الائمہ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچائیے۔ ائمہ کاظمین علیہ السلام سے ان کی اس قدر ارادت کو دیکھ کر میری رگ غیرت جوش میں آئی اور میں نے کہا، یقیناً آپ کی نیابت میں ان کے آستانے کی زیارت کروں گا۔ انہوں نے اپنی ٹھوڑی تھامی اور آہستہ چلتے ہوئے فکر میں ڈوب گئے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ میرے وجود کے صفحے پلٹ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد کہا، آپ نے شادی کر لی ہے؟ میں نے اپنا گلا صاف کر کے شادی میں تاخیر کی توجیہ میں کہا، نہیں آقا، ابھی میں نے شادی نہیں کی ہے۔ میری والدہ اور بہن ہیں جن کے ساتھ رہتا ہوں اور میرے والد کے انتقال کو کئی سال ہو چکے ہیں۔ اپنا سر تائید میں ہلایا اور ہزاروں سوال جو پوچھ سکتے تھے ان میں سے وہی دریافت کیا جس کے پوچھے جانے کا مجھے اندیشہ تھا۔ آپ اپنے اہل خانہ کی رزق و روزی کیسے مہیا کرتے ہیں؟
میں نے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرا اور جواب سے بچنے کی کوشش میں کہا، آقا مل جاتی ہے الحمدللہ۔ کہاں سے ملتی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ مجھے لگا جیسے میں عقاب کے پنجوں میں جکڑا ہوا ہوں، ایک چوزا ہوں جس کے فہم و فراست سے بچنا ممکن نہیں ہے، اور چونکہ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ تمنا رکھتا تھا کہ ان کا شاگرد بنوں، کچھ من کرنے کے بعد کہا، آقا میں نے ریاضتیں کی ہیں اور وہ قدرت حاصل کی ہے کہ اگر ارادہ کروں تو اس کے پہنچنے کے اسباب خود بخود فراہم ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ رک گئے اور عصا زمین پر مار کر کہا، کس طرح؟ مثلاً میں ابھی ارادہ کروں کہ مجھے مچھلی چاہیے۔ میں نے جیسے ہی یہ بات اپنے دل سے گزاری، ہمیشہ کی طرح اسباب خود بخود فراہم ہو گئے اور ان کی آنکھوں کے سامنے شط فرات کے بیچ سے ایک مچھلی اچھل کر میرے قدموں میں آ گری۔ انہوں نے مچھلی کو دیکھا، جھکے اور تڑپتی ہوئی مچھلی کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر اطمینان سے شط میں پھینک دیا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، دوبارہ یہ کام انجام دو اور جو چیز چاہتے ہو اس کا ارادہ کرو۔ انتہائی اطمینان کے ساتھ، اور چونکہ کافی عرصے تک اپنی اس توانائی کا امتحان لے چکا تھا اور یقین رکھتا تھا کہ اس میں ناکامی کا کوئی امکان موجود نہیں ہے، اس کے معانیٰ کا ہمیشہ کی مانند اپنے دل میں ارادہ کیا اور مچھلی کے پانی سے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن جس قدر منتظر رہا، اچانک انہوں نے کہا، کیا ہوا؟ آقا میں جتنی بھی کوشش کر رہا ہوں نہیں ہو پا رہا۔ میں جب بھی ارادہ کرتا ہوں فوراً وہ پورا ہو جاتا تھا اور میرے پاس یہ قدرت کافی عرصے سے موجود ہے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے میرے کاندھے پر تھپکی دی اور کہا، اب وہ تمہارے پاس نہیں ہے، اب جاؤ اور کام کرو۔ مجھے لگا جیسے میرے دل میں جنجال بپا ہے۔ میں اس توانائی کو کھو دینے سے پریشان تھا۔ میں نے کہا، آقا یعنی میں کیا کروں؟ مرد خدا، رزق حلال تلاش کرو۔ بندگی کے 10 میں سے 9 حصے رزق حلال کی طلب میں پوشیدہ ہیں۔ یہ کام خدائے متعال کے تعبد اور اس کی بندگی سے مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ پہلا دستور کام کرنا اور ان اسباب کے سلسلے میں داخل ہونا ہے جنہیں خدائے متعال نے ظاہری شکل میں عبودیت کے طریقے کے لیے بیان فرمایا۔ تم سے حرکت اور خدا سے برکت، یہ سلوک اللہ کا پہلا قدم ہے۔ اب مجھے واقعی یہ لگ رہا تھا کہ جیسے شکاری باز مجھ پر چھایا ہوا ہے اور میں اس کے حکم کے آگے تسلیم ہو گیا تھا۔ نحیف اور نازار حالت میں کہا، جو بھی آپ فرمائیں آقا۔ امر خداوندہ میں مشغول رہو آقا مرزا ابراہیم۔ میرے امر میں انہیں اہل بیت علیہ السلام اور قرآن کے دستورات انسان کو خداوند تک پہنچا دینے والے ہیں، اور رزق حلال کی طلب اس کی شرائط میں سے ایک ہے۔ جو بھی جس لباس میں ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس فریضے کو انجام دے۔ طالب علم درس حاصل کرے، تاجر تجارت کرے، جھاڑو دینے والا جھاڑو لگا کر۔ ان کی باتوں کو میں نے اپنے وجود کی گہرائی سے قبول کر رہا تھا، اسی لیے سوچا، آقا میں کون سا پیشہ اختیار کروں؟ کچھ غور کرنے کے بعد انہوں نے کہا، بجلی اور تاروں کا کام مناسب ہے، اس کام میں مشغول ہو جائیے۔ سر آنکھوں پر جو بھی آپ فرمائے۔ آپ کی آنکھیں صاحب العصر سلام اللہ علیہ کے جمال سے منور ہوں انشاءاللہ۔ ہم اسی طرح فرات کے ساحل پر چل رہے تھے۔ میں نے کہا، آقا کوئی اور دستور عمل دے دیں۔ کوئی اور دستور عمل نہیں دیں گے؟ آپ کبھی کبھی نجف اشرف تشریف لایا کریں اسی حجرے میں انہیں شاگردوں کے درمیان، تاکہ ہم آپ کی خدمت میں رہتے ہوئے امور کو مرحلہ وار عرض کر سکیں۔ میں ان کے شاگردوں کو کاہل کہنے پر ان کی جانب سے بیان کیا گیا کنایہ سمجھ گیا تھا۔ کہا، چشم آقا سید، کیا آپ کوئی اور حکم نہیں دیں گے؟ وہ ملی انداز میں مسکرائے اور کھجور کے درخت پر پکے ہوئے کھجوروں پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، دستور تو آپ کو وہیں مدرسے میں مل گیا تھا۔ حدیث عنوان بصری کو لکھیں، ہفتے میں کئی مرتبہ اسے پڑھیں اور کوشش کریں کہ جہاں تک ممکن ہو اس کے مضمون پر عمل کریں، تاکہ آہستہ آہستہ عالی مراتب کے استعداد آپ میں پیدا ہو جائے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ ایسے شخص کے سامنے موجود ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کے بعد ان جیسے اشخاص تاریخ نے کم دیکھے ہیں۔ خود کو پرسکون کرنے کی تنہا راہ یہ تھی کہ ان کے ہاتھ چوم لوں، لیکن انہوں نے تیزی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہا، یہ کام صرف اہل بیت علیہ السلام کے لیے زیب دیتا ہے مرزا ابراہیم۔ اب میں 100 جان سے ان کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ میں امام زمان علیہ السلام کی منزلگاہ کی جانب اس پراسرار مرد کے ساتھ حرکت کر رہا تھا۔ یہ فیصلہ کیا کہ قدم بقدم ان کے دستورات کو اپنا نصب العین بناؤں۔
پہلے وہ کام شروع کروں گا جو انہوں نے بتایا تھا، نیز حدیث عنوان بصری پر مکمل عمل کروں گا۔ لیکن میں یہ بات چھپا نہیں سکتا تھا کہ مسجد سہلہ پہنچنے تک میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ ایک مچھلی چھت سے باہر اچھالوں، لیکن دیکھا کہ اس شخص نے گویا یہ قدرت مکمل طور پر مجھ سے سلب کر لی ہے اور راہ عبودیت کا دسترخوان میرے سامنے بچھا دیا ہے، جو کہ کرامات وغیرہ سے بالاتر ہے، فنا و بندگی اور معرفت اللہ کی بے کرا راہ۔